السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور ایس سی ٹی آئی میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے ہم نے ویڈیو سٹارٹ کیا تھا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور پھر اس میں کچھ ٹائم کے لیے پاز آئی، لیکن آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سائیکو ایجوکیشن، دا موسٹ سگنیفیسنٹ اینڈ دا موسٹ emphasizing ٹاپکس today in a psychological area due to most of the patients relapse due to they are not incited about his illness. اس لیے ہم نے سائیکو ایجوکیشن کا ٹاپک کو ذرا سیگنیفائی کیا کہ آج کل اس موضوع پہ پیشنٹ کے ساتھ بات کیسی کیا جا سکتا ہے، یا پیشنٹ اس کے فیملی کیسی ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے سائیکو ایجوکیشن ہے کیا؟ سائیکو ایجوکیشن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ وہ ایجوکیشن ہے جو ہم ایک مریض کو دے دیتے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جو ہم ایک مریض کو دے دیتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں جان سکے، یا اپنی بیماری میں جو فیکٹرز اس کی بیماری زیادہ کم کر رہی ہے یا کم کر رہی ہے، یا اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے بارے میں اویئر کیا جائے، تاکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے اویئر رہے اور الرٹ رہے۔ تو وہ ایک سائیکولوجسٹ یا مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح ایک بندے کو سائیکو ایجوکیٹ کیا جائے، وہ پیشنٹ ہو یا فیملی ہو یا گروپ ہو، لیکن اس سیم ایلنس ہے، سیم مسئلہ ہے، تو اس کو ہم سائیکو ایجوکیٹڈ کیسے کرتے ہیں۔ سائنٹیفک وے سے سائیکو ایجوکیشن کے لیے یا ایک پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کی بیماری کے حوالے سے ہم دو قسم کے ماڈلز استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے کیس فارمولیشن 4 فیز والا ماڈل، اور دوسرا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ تھوڑا سا آج ہم ان دونوں ماڈلوں پہ روشنی ڈالیں گے کہ ان دو ماڈلوں کے تھرو ہم ایک پیشنٹ کو کس طرح اس کی ایلنس، اس کی بیماری کے حوالے سے ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ لیکن ورڈ میں موسٹلی آج کل جو بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے اس کو زیادہ ایمپسائز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ ایریاز کو کور کر رہے ہیں، اور یہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے نیچے موسٹ آف دا فیکٹرز آتے ہیں۔ تو آج ذرا پہلے 4 فیز والا کیس فارمولیشن ماڈل، اس میں 4 قسم کے فیکٹرز ہیں۔ ایک سائیکولوجسٹ، ایک مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ سب سے پہلے ایک پیشنٹ کی 4 ایریاز کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹر، پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر، اور پرپیچویٹنگ فیکٹر، اور پروٹیکٹیو فیکٹرز۔ یہ 4 چیزیں دیکھ کر ان 4 چیزوں کے بارے میں ایک پیشنٹس کو اویئرنیس دینی ہے۔ پری ڈسپوزنگ فیکٹر ایک پیشنٹ کی جو آن سیٹ سے جو مسئلہ چل رہا ہے، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ مینٹل ریٹارڈڈ ہے، یا اس کی جینیٹکلی ایک ایشوز چل رہی ہے، اس کے فیملی کی تھرو سے اس کی ایک بیماری آ رہی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے انسسٹر سے، تو ہم اس کو اتنا اویئر کر سکتے، ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، البتہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے اس کو ٹیکنیکس بتانی ہے، اور اس کو اویئر کرنا ہے کہ آپ کے معاملہ، آپ کے مسئلہ جس کو آن سیٹ وہ جینیٹک تھرو سے آ رہی ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ البتہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا ایگزیکٹلی، البتہ اس طرح مینیج ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک پیشنٹ یا ایک بچہ ہے وہ ڈسیبل ہے، یا ایک مینٹل ڈسیبلٹیز کا شکار ہے، یا مینٹل ریٹارڈڈ ہے، یا انٹلیکچوئل ڈسیبل پیشنٹ ہے، اسپیشل ایجوکیشن میں ان کو صرف ہائیجینک کنڈیشن کو ٹھیک کرنا بتا دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اسکیلز دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جتنی بھی ہائیجینک کنڈیشن ہے، جتنا بھی لوگوں سے انٹریکشن کی ویز ہے، یا انٹریکشن کی جو بھی اسکیلز ہے، یا کسی ضرورت کو کیسے حل کیا جائے، اس کو تھوڑا سا ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ٹرین کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پری ڈسپوزنگ فیکٹر، جو فیکٹر آن سیٹ سے آ رہی ہے، جو بچپن سے آ رہی ہے، جو انسان کے ساتھ ڈیولپمنٹل کے ارلی سٹیجز سے آ رہی ہے، تو ہم کو اس کو پری ڈسپوزنگ کہہ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ دوسرا ہے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر. پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب بیماری میں آتے ہیں تو کچھ سٹریس یونٹ ہوتے ہیں، سٹریسر ہوتے ہیں اور سٹریس کے تھاٹس ہوتے ہیں جو مختلف سٹیپس میں انسان جب جاتے ہیں، انفینسی سے ارلی چائلڈہڈ، مڈل چائلڈہڈ، لیٹ چائلڈہڈ، پیورٹی، اور وہاں سے جا کر ارلی ایڈلٹہڈ، تو اس میں کچھ فیزز آتے ہیں مختلف قسم. فار ایگزامپل ایک بچہ مختلف کالج اسکول میں آتا ہے، پرائمری پاس کرنے کے بعد میڈل میں، میڈل سے ہائی اسکول، پھر کالج، اور اس کے علاوہ گھر میں مختلف حالات چل رہی ہے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز بنتے ہیں. ہاں، اس بندے کو کتنا ایڈجسٹمنٹ ایشوز بنتے ہیں، یہ صرف میں نے ایک ایریا کی بات کی. اس کے علاوہ جاب، کولیگز، مختلف قسم کے شفٹنگ، مختلف قسم کے ٹرانسفر، آکوپیشنز، یہ والی چیزیں بھی اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرپیچویٹنگ فیکٹر. پرپیچویٹنگ فیکٹر میں ایک انسان کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، جس طرح ایک انسان کے سوشیو اکنامک سٹیٹس، فیبرٹی، پورٹی، اس کے علاوہ ہے اس کی جاب سٹریس، اس کی اور بھی بہت سارے معاملات اس میں انوالو ہے، تاکہ ہم اس کو اسائن کر سکیں، پیشنٹ کو اس کے بارے میں اویئر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو اس کی ٹیکنیکس بتایا کرے کہ کہاں پہ آپ نے کس طرح کوفنگ میکینزم کرنا ہے، کوفنگ میکینزم کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، اور کون سی کوفنگ میکینزم یہاں پہ انوالو ہو سکتی ہیں، یہاں پہ کارآمد ہے. تو یہ ساری، اور آخری جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے پروٹیکٹیو فیکٹر. پروٹیکٹیو فیکٹر وہ فیکٹر ہے جو ایک بندے کو مینٹین رکھتا ہے. مینٹین کیسے رکھا جائے کہ فیملی کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سوشیو اکنامک سٹیٹس کے لحاظ سے ایک پیشنٹ ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اس کو سوسائٹی کی طرف سے سوشل سپورٹ ملتی ہے، تو وہ پیشنٹ مینٹین رہتا ہے. بہت سارے فیکٹر اس کو بیماری کی طرف لے کے آتے ہیں، پر یہ والا فیکٹر، پروٹیکٹیو فیکٹر، اس کو بیماری سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. تو ہم ایک سائیکولوجسٹ، ایک مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ، ایک پریکٹیشنرز، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک پیشنٹ کی پروٹیکٹیو فیکٹر کو بھی اسائن کر سکے، اور اس سے ایک پیشنٹ کو اویئر کر سکے کہ اس فیکٹر کو آپ نے مور اینڈ مور اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے وہ بھی بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ صرف چھوٹا سا ماڈل، 4 فیز والا ماڈل پہ میں نے بات کی، لیکن جو عام طور دنیا میں موسٹ آف دا ایمفیسائز کیا جاتا ہے وہ ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل. بایو سائیکو سوشل ماڈل میں 3 ایریاز آتے ہیں. ایک بایولوجی یا بایولوجیکل ریشنل سومیٹک باڈی، ٹھیک ہے، جو ہمارے فزیکل افیئرنس ہے یا فزیکلی باڈی ہے، یا اس میں مختلف قسم کے وائٹل آرگنز ہیں اور مختلف قسم کے اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا سوشل وہ ایریا ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں، اور لوگوں کے ساتھ ہم ملتے جلتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں یا لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہے سائیکولوجیکل ایریا، جو ہماری مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جو ہماری تھاٹس ہے، جو ہماری فیلنگ ہے، امیجنیشن ہے، پرسیپشن ہے، سینسیشن ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتی ہے. کسی کے ساتھ پازیٹیو فیلنگ، کسی کے ساتھ نگیٹیو فیلنگ، اور مختلف طریقوں سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں جو ہمارے مینٹل ایریا پہ بڑے اثر رکھتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلق ہو تو کوئی اور قسم کی فیلنگ آتی ہے، اگر کسی کے ساتھ ہمارے تعلق اچھا نہ ہو تو کوئی اور طریقے سے فیلنگ آتی ہے، اور قسم کی فیلنگ آتے ہیں، اور وہ اور قسم کے ایفیکٹ کاز کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم ذرا بایولوجیکل فیکٹرز پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے. تو بایولوجیکل فیکٹر میں سب سے پہلے ہے میڈیسن، جو سب سے زیادہ ضروری ہے ایک مینٹل ہیلتھ میں. ایڈکشن کے پیشنٹ ہو، نیوروٹک پیشنٹ ہو یا سائیکوٹک پیشنٹ ہو، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میڈیسن یا کمپلینس آف میڈیسن یا میڈیسن کو اس نے یقینی بنانا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر، جس طریقے سے ڈاکٹر اس کو بتا دیتے ہیں
اس طریقے سے اس نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے اسی ٹائم پہ. اور اس میں اگر بریک آ جائے یا ڈرگ انٹریکشن ہو جائے یا کسی ٹائم لینا ہے کتنی ڈوز لینا ہے, اگر اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ آتی ہے یا سائیڈ ایفیکٹ آنے کے بعد ہم نے کیا کس کو ہم نے کنسلٹ کرنا ہے, کس سے ہم نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر اوور ڈوز کھایا جائے تو پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں پہ ایک سائیکولوجسٹ نے, ایک مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ نے, کیونکہ ایک جو بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا پیشنٹس ہے, پرابلمیٹک پیشنٹ ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیسن یا کبھی کھاتی نہیں اور یا کبھی زیادہ کھاتے ہیں, اور اس کی زیادہ کھانے کا بہت زیادہ نقصان ہے اور نہ کھانے کا پھر بھی بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ بریک آتا ہے, پیز آتے ہیں اور مسئلہ بن جاتے ہیں. تو اس نے گھر والوں کے ساتھ ضرور ایک پیشنٹ کو علیحدہ جن چیزوں پہ سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے, بعض چیزوں پہ اس کے فیملی بھی اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کس طرح اس کے فیملی کو بھی اس کے مدد کرنا چاہیے یا اس کو سوشل سپورٹ دینی چاہیے. اس کے علاوہ ہے ایک پیشنٹ کو کس طرح ایکسرسائز کی طریقے سے دکھانی ہے کہ وہ کون سے مسل ریلیکسیشن یا جو مختلف قسم کی ایکسرسائز ہے اس کو کرنا چاہیے. ایک سائیکولوجسٹ نے جس طرح ڈیپ بریتھنگ یا ریلیکسیشن تکنیک یا PMR مختلف قسم کے ایکسرسائز ہے جو سیلف ہیلپ سکلز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ طریقے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو ایک سٹریس سچویشن میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے, وہ ہے ہائیجینک کنڈیشن. ہائیجینک کنڈیشن وہ بیسیکلی وہ ہائیجینک کنڈیشن جو ہم ایک پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ناخن بالوں کے اور ہر دن شاور لینا, ٹھیک ہے, صاف رکھنا, کیونکہ وہ فریش رہے گا تو پھر ٹھیک رہے گا. لیکن ایک اور ہائیجینک کنڈیشن ہے, وہ ہے سلیپ ہائیجین. وہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. سلیپ ہائیجین میں یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی نیند خراب کر دیتے ہیں. جس طرح رات کے ٹائم پہ ایک بندہ چائے پیتا ہے تو اس کو پھر نیند زیادہ نہیں آ سکتا, اور جو مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس ہے اس کی آلریڈی نیند کے ایشو چلتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ دن میں نیند کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو نوف کہتے ہیں, وہ دن میں نیند کرنے کی وجہ سے پھر رات کو نیند میں مسئلہ بن جاتی ہے, اور جب رات کو نیند میں مسئلہ بن جاتی ہے تو غصہ آتا ہے, اور غصہ آتا ہے تو پھر توڑ پھوڑ اور مسئلے بن جاتے ہیں, فیض بن جاتی ہیں. تو اس طرح ایک پیشنٹ جب بھی مسئلے کا شکار بن جاتے ہیں تو اس میں یہ فیکٹر بھی دیکھنا چاہیے اور اس پہ بھی اسپیشلی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو اس طرح ڈیل کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے, جس طرح آپ نے سٹریس کی سچویشن میں کیا کرنا ہے, آپ نے اینگر مینجمنٹ میں کس طرح مینیج کرنا ہے, اینگر کو ایگریشن میں آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر اس قسم کے فیلنگ آتے ہیں تو آپ نے کس سے شیئرنگ کرنا ہے, کتنا شیئرنگ کرنا ہے, یا اس قسم کے فیلنگ کو آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. ہر قسم کی فیلنگ کے الگ طریقے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سوشل انٹریکشن میں سوشل موبلائزیشن, لوگوں کے سیلف ایفیکیسی کو بڑھانا. 3 ٹرمز ہے, ایک ہے سیلف ایفیکیسی, ایک ہے سیلف اسٹیم, ایک ہے سیلف ریسپیکٹ. سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ وہ ہمارے اندر کی وہ خوبیاں جو ہم اس پہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی بوسٹ ہو سکتی ہے, اور یہ ہمارے پرسنالٹی میں ایک اچھی چیز ہے, یہ ہمارے ساتھ ایک پازیٹیو اسکل ہے اور پرسنالٹی میں ایک پازیٹیو ٹریٹس ہے. لیکن سیلف ایفیکیسی ہماری ایکوپیشن کا وہ حصہ جس کی وجہ سے ہم اپنی چیزوں کو بوسٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک بندہ ٹیچر ہے تو وہ اچھا پرفارمنس ٹیچنگ میں دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی سیلف ایفیکیسی اچھی ہے,
کیونکہ وہ ٹیچر ہے اور پرفارمنس بھی اس نے ٹیچنگ میں اچھی ہونا چاہیے. ایک ڈرائیور ہے وہ اچھا ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کا سیلف ایفیکیسی اچھی ہے, مطلب اس کا آکوپیشن بہت اچھا جا رہا ہے جس چیز میں اس کو مہارت حاصل ہے. تو ایک پیشنٹ موبلائزیشن کرنے کے لیے, سوشل انٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی سیلف ایفیکیسی اور سیلف کانفیڈنس اس کو بوسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تیسرا سوشل انٹریکشن اس میں کو دیا جائے. سوشل انٹریکشن کیا ہے؟ ایک پیشنٹ کی وہ انٹریکشن جو لوگوں کے ساتھ پازیٹیو نیگیٹیو فیلنگ کے رسپانس میں دیا جاتا ہے, اس کو کس طرح کرنا ہے. موسٹ آف دا پیشنٹ which having a very nice personalities but they are fluctuating by a very bit of things. جو نہیں کرنا چاہیے. ایک پیشنٹ بہت اچھا ہے, اس کی ساری چیزیں بہت اچھی جا رہی ہے, پر وہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز کو وہ ٹولریٹ نہیں کر سکتی. تو اس قسم پہ اس سوشل انٹریکشن میں بہت ضروری ہے کہ اس کو بوسٹ کیا جائے, اس کو اسائن کیا جائے اور اس کو مینیج کیا جائے, اور مینیج کرنے کے لیے اس کو ٹیکنیکس دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیملی بھی اس چیزوں میں انٹریپٹ کیا ضروری ہے. آج ہم نے جو بات کی وہ ہے سائیکو ایجوکیشن کے بارے میں. سائیکو ایجوکیشن ایک پیشنٹ کو تعلیم دینا, اس کے بیماری کے حوالے سے اویئر کرنا. اور دو ماڈلز پہ ہم نے بات کی. ایک ہے 4Ps ماڈل, اس میں ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹر, پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر, پرپیچویٹنگ فیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹیو فیکٹرز. اور اس کے بعد ہم نے بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ہم نے بات کی کہ بایولوجیکل وہ فیکٹرز جس کو ہم اسائن کر کے ایک پیشنٹ کے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کو مختلف قسم کے ٹیکنیکس دینے کے بعد. اس کے علاوہ اس کے سائیکولوجیکل ایریا کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اسائن کرنے کے بعد, اور اس کو مختلف قسم کی ٹیکنیکس دینے کے بعد. اور اس کے سوشل ایریا کو ہم کس طرح بیلٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ٹھیک رکھے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم کسی اور سائیکولوجیکل ریلیٹڈ ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. تب تک خدا حافظ.